اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں کے بعد نا وہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب وہ مثال کے طور پہ 500 عورتیں ہیں یا 600 ہیں یا 1000 ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کوئی جنگ ہوئی ہے، اس کے اندر 1000 عورتیں ہیں، 1000 عورتیں وہ بیوہ ہوئی ہیں یا یتیم ہوئی ہیں، اس میں ہر عمر کی عورتیں ہیں، بوڑھی بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیڑ عمر کی بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں۔ اب وہ کہاں پر جائیں؟ وہ کدھر جائیں گی بھائی؟ اگر تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کدھر جائیں، کیا کریں وہ؟ تو پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ جو الفاظ آتے ہیں نا کہ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، وہ پھر ہوتا یہ تھا وہاں پر اس دور کے اندر قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ پھر وہ عورتوں کو یا جو لونڈیاں بنا کر، جو غلام بنا کر وہ جو لے جاتے تھے، ان کو تقسیم کر لیتے تھے۔ اب یہ مجبوری تھی، ٹھیک ہے، یہ مجبوری تھی۔ اگر تقسیم نہ کرتے اور وہ عورتیں ویسے ہی چھوڑ دی جاتی تو پھر معاشرے کے اندر نقائص پیدا ہوتے، بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوتے، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو ان کا پھر اسلام نے یہ اس کا حل یہ نکالا کہ یہ جو لونڈیاں ہو کر آتی ہیں، جن کے ہمارے دانے ہاتھ مالک ہوتے ہیں، ان کو تقسیم کر لیا جائے، اور یہ جس کے بھی کنٹرول میں ہیں، جس کے بھی پھر زیر اثر ہیں یہ، یا جس کے بھی گھر میں پل رہی ہیں، اگر تو کوئی ان سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے لازماً نکاح کرے گا۔ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کو آزاد کرانے کی نا ایک اسکیم کی۔ دوسری یہ کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اس طرح کی کچھ شرائط اور لگائی گئیں تاکہ ان کے حقوق قائم ہو جائیں۔ اس میں جو سب سے بڑا جو گول تھا نا وہ یہ تھا کہ معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے، کیونکہ یہ عورتیں ہیں اگر یہ معاشرے میں چھوڑ دی جاتی ویسے ہی بالکل، تو یہ لازماً اس کے اور بھیانک نتائج برآمد ہوتے معاشرے کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے، وہ میں یہاں بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی اخلاقیات کی اصلاح کے مد نظر یہ فیصلہ کیا کہ ان جو خواتین، یہ جو لونڈیاں ہوتی ہیں، یا ایون جو غلام بھی ہیں، غلام کے بارے میں بھی اس قسم کا ہے کہ غلام جو ہے نا وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تقسیم کے اندر تو ان کو بعد میں آزاد کر دیا جائے۔ تو ان کو بہت ہی سسٹم کے ماتحت سسٹمیٹکلی ان کو پہلے تقسیم کیا جائے، ان کے حقوق قائم کیے جائیں، ان کو دوبارہ ری اسٹیبلش کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ گھر سے بے در ہو گئے، ان کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، تو ان کو دوبارہ سب کچھ واپس دیا جائے اور ان کو دوبارہ سے سوسائٹی کے اندر ری انٹیگریٹ کیا جائے، دوبارہ سے ان کو ضم کیا جائے سوسائٹی کے اندر۔ تو پورا ایک پیکج ہے لونڈیوں کے حوالے سے یا غلاموں کے حوالے سے، اسلام کے اندر پورا ایک پیکج ہے، اور اس کے اندر ان کے رائٹس کی کوئی بھی وائلیشن نہیں ہے۔ جو غیر مسلم جو معاشرہ تھا اس کے اندر سر کوئی رائٹس بیان نہیں ہوتے۔ آپ اسلام کو چھوڑ کر جو اس وقت جو غیر مسلم معاشرہ تھا وہاں سے مجھے اگر آپ ہمیں کوئی غیر مسلم کوئی رائٹس نکال کر دکھا دیں کہ لونڈیوں کے یا غلاموں کے کوئی حقوق ہوتے، اسلام نے ان کے حقوق قائم کیے ہیں، اور ایسی تدبیریں کی ہیں کہ ان کو بہانوں سے ان کو آزاد کروایا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی لونڈی کو منہ پر تھپڑ مار دیا یا کسی غلام کو منہ پر تھپڑ مار دیا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ پھر وہ غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرے گا۔ اس طرح نا بہانے سے اسلام نے ان کو آزاد کروایا، ان کو سوسائٹی کا ایک پرماننٹ ممبر بنوایا۔ تو یہ اسلام کا ان کے اوپر احسان ہے، ورنہ اگر اسلام نہ آتا تو یہ بیچارے اسی طریقے سے جنگوں کے اندر یہ تقسیم کیے جاتے، ادھر ادھر کیے جاتے۔ لیکن اسلام نے آ کر ان کو پہلے تو یہ کہ خدا کا فضل تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر بہت ساری لونڈیاں جن کو بعد میں آزاد کیا گیا یا غلاموں کو، ان کو کہا کہ اب وہ جو تھا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس سے جانا ہی نہیں چاہتے، آپ کی صحبت بڑے مشکل طریقے سے ہمیں ملی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جو ملی ہے وہ برکت کے طور پہ۔ کئی ایسے غلام جو مسجد نبوی کے صحن کے اندر جکڑے گئے، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، جب ان کو کھولا گیا، ان کو آزاد کیا گیا، تو انہوں نے کہا ہمیں دوبارہ باندھ دو، ہم ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک بطور رحمت ان کے پاس آیا، اور چونکہ ایک سوسائٹی ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں جا رہی تھی، اس میں کچھ کباتیں بھی پیدا ہوئیں، اس میں کچھ مسئلے مسائل بھی تھے، لیکن بہرحال بطور رحمت کے اسلام آیا اور اس نے آ کر پوری سوسائٹی کو چینج کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں عرب کے اندر بلکہ دنیا کے اندر جب سے اسلام نے غلاموں کے حقوق کی بات کی ہے، یہ تو مغرب تو ابھی جا کر انہوں نے غلام آزاد کرنے شروع کیے ہیں اور اینٹی سلیوری رائٹس جو قوانین ہیں انہوں نے اب بنائے، لیکن اسلام نے 1450 سال پہلے ہی سلیوری کو یا غلامی کو یا پھر لونڈیوں کو حرام قرار دے دیا کہ بلا وجہ۔ ایک تو یہ کہ آپ نے لونڈیاں جو ہے نا وہ اس وقت تک نہیں بنانی، یا غلام اس وقت تک نہیں آپ نے بنانے جب تک آپ زمین میں خون ریزی نہ کرو،
یا خون ریزی ہو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، کوئی جنگ پہ کوئی آپ کو پیش آ جائے، جنگ کرنی پڑ جائے، تو پھر تو آپ غلام رکھ سکتے ہو اس جنگ کے بعد، ویسے آپ نے غلام نہیں بنانے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے مقابل پر ابھی تک یہ جو پورا امریکہ اور کینیڈا جو آباد ہوا ہے، یہ افریقہ سے اور دنیا کے دیگر حصوں سے یہاں پر لوگ انڈینچرڈ لیبر کے طور پہ لائے جاتے تھے۔ انڈینچرڈ لیبر ایک قسم کی غلامی ہی ہے، وہ سلیو تھے، وہ افریقن سلیوز تھے بلیک، جن کو یہاں پر لایا جاتا۔ اور اب انہوں نے 19ویں صدی میں جا کر ایسے قوانین بنائے کہ جی ہم غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، سلیوز کو آزاد کرتے ہیں۔ اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی غلاموں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا، ان کے رائٹس قائم کیے، ان کے چارٹرز بنے، ان کے نکات بنائے گئے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مکاتبات کیے گئے۔ یہ مکاتبے کی آپ کو ایک اصطلاح پتہ ہوگی، مکاتبہ کس کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں رائٹنگ کہتے ہیں۔ تو پیکٹس ہوتے تھے ان کے ساتھ، معاہدے ہوتے تھے۔ تو بہت ہی زیادہ، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ غلاموں کے حقوق زیادہ قائم ہو رہے ہیں مالک سے اور آقا سے، اور غلام جو ہے نا وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور مالک بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ مالک کہہ رہا ہے یار خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، آپ کے حقوق اتنے کہ میں ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حال تھا۔ یہ اگر آپ اسلام کے خوبصورت ترین ادوار کا یا دور کا، اگر آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، وہ ایک بستی، خوبصورت بستی وہ موجود تھی، اس کا منظر پڑھے نا آپ، تو آپ اس دنیا کے اوپر حیرت کریں گے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں، اتنے احسان فراموش ہیں کہ اسلام نے جو دنیا کو دیا ہے وہ بالکل اسلام دشمنی کے اندر اس کو صرف نظر کرتے ہوئے وہ سب کچھ نگلیکٹ کر کے الٹا اسلام کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کو جنگیں دی ہیں، تو یہ دیا تو وہ دیا ہے۔ اسلام نے ایک لحاظ سے دنیا کے اندر سے جنگیں ختم کی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر سر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو دبا دو، اس کو درگور کر دو، راتوں کو سونے کا رواج ہی نہیں تھا، صبح فجر کے ٹائم لوگ سوتے تھے، پوری رات شرابیں چلتی تھیں، ناچ گانا چلتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر کسی کا کوئی جائیداد کا کوئی چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہے، اس کے اوپر وہ قتل ہو جاتے، اور صدیوں تک، دہائیوں تک وہ دشمنیاں جاری رہتی تھیں۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو ختم کیا، اور جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا، اسلام نے یہ روایات، اپنی اقدار دنیا کے اندر پھیلائی ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر، جو اوائل دور کے جو مسلمان تھے، ان کو دیکھ کر یہ غیر قوموں نے رنگ پکڑے، اور غیر قوموں نے تمدن اور یہ رہنا سہنا سیکھا مسلمانوں سے۔ اور آج مسلمانوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی مسلمان تو جنگ کرتے ہیں، اسلام تو جنگ ہی جنگ ہے۔ اسلام نے جنگیں ختم کی ہیں بھائی۔ اسلام نہ آتا تو یہ دنیا ویسی چلتی رہتی۔ عرب کی کایا پلٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر وہ عرب جو جنگلی تھے، جو بادیہ نشین تھے، جو بدو تھے، جو شراب کو پانی کی طرح پی رہے تھے، ان کو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اوپر لگا دیے، ان کے دل مساجد کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ چینج ان کو نظر نہیں آتا۔ ان کو اگر صرف نظر آتا ہے نا تو وہ تعصب کی اینک لگا کر یہ نظر آتا ہے جی جنگیں کی، وہ بھی 13 سال انتظار کیا ہے مکہ میں، اور بدترین ظلم اور ستم سہے اپنے اوپر، اور پھر وہ ملک بھی چھوڑ گئے، مدینہ چلے گئے، پھر بھی ان بدبختوں کو چین نہ آیا اور انہوں نے پیچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب تو آپ کا رائٹ قائم ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ اپنے دفاع میں، جب آپ کی سروائیول کا سوال پیدا ہو گیا ہے، آپ نے تلوار اٹھانی ہی اٹھانی ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ جی تلوار کیوں اٹھائی۔ غیروں کو چھوڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے پوچھیں کہ جناب آپ تو اتنا اعتراض کر رہے ہو اسلام کے اوپر، آپ ذرا اپنے کتاب سے، نہ ذرا اپنی بائبل سے، پرانے عہد نامے سے، نئے عہد نامے سے، ذرا آپ ہمیں لونڈیوں کے حقوق دکھا دو، ذرا ان کے رائٹس دکھا دیں ہمیں، ذرا نکالیں، ذرا کھول لیں، تورات کھول لیں، زبور کھول لیں، یا اناجیل کھول لیں، ذرا ہمیں دکھائیں نا کیا حقوق ہیں لونڈیوں کے، غلاموں کے کیا حقوق ہیں۔ تو کبھی اپنا بھی کچھ دکھائیں نا، ہمارے اوپر ہی اعتراض کرتے ہو بس۔